الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کل جو ہم آیت پڑھ رہے تھے آیت نمبر 43 کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ تم کیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کل ہم نے نماز کے بارے میں دیکھا کہ نماز ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ طریقے الگ الگ تھے لیکن نماز جو ہے سبھی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، کیونکہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک، پھر نماز کا قیام جو ہے یعنی کہ نماز کو جو قائم کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ جب ایک سسٹم قائم ہو جاتا ہے، نماز کا ایک جو ہے وہ پورا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، ایک ایٹماسفیئر بن جاتا ہے نماز کا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اور چیزیں بھی انسان کی صحیح ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک انڈیویجولی بھی اگر اپنے اپنے اوپر بھی اپلائی کریں تو یہ چیز بالکل حقیقت ہے کہ جس دن جو ہے نمازیں ٹائم پر ہونے لگتی ہیں اس دن سارے کام ٹائم پر ہو جاتے ہیں، اور جس دن نمازوں کو دیر ہوتی ہے اس دن کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو جو ہے دیر ہونے لگتی ہے نا۔ فجر کی نماز اگر انسان کی قضا ہو جاتی ہے یا پھر کسی وجہ سے طبیعت خراب ہے، انسان نہیں اٹھا ہے اور دیر سے اٹھ پاتا ہے تو اس دن سارا شیڈیول کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہی ہے۔ اور انٹر پرسنل لیول پر آپ دیکھیں، اگر معاشرے کے حساب سے آپ دیکھیں، اپنی سوسائٹی کے حساب سے دیکھیں، تو جس سوسائٹی میں نماز کا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، نماز کا سسٹم جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو وہ سوسائٹی بھی کیا ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، بالکل پراپر ہو جاتی ہے۔ اور کل میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو اس متعلق بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسلام ایز اے دین، ٹھیک ہے، اسلام ایز اے ریلیجن، اسلام کا مقصد کیا ہے کہ انسان انڈیویجولی بھی اللہ تعالیٰ کا قانون لے کر اٹھے، اور اس کی سوسائٹی میں بھی کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قانون رہنا چاہیے۔ اور یہ قانون تبھی ہوگا جب انسان کیا کرے گا، اپنی نمازیں پراپر کر لے گا۔ ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات کی، اور میں نے کل یہ بتایا تھا کہ نماز اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے جو حق ہمارے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ بندوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے، بندوں کے رائٹس جو ہمارے اوپر رکھے ہیں، ہے نا، رکھے ہیں نا، ڈفرینٹ ڈفرینٹ، ماں باپ کے حق ہیں، شوہر کے بیوی پر، بیوی کی شوہر پر حق ہیں، بچوں کے حق ہیں، ہے نا، تو اس پڑوسیوں کے حق ہیں، اور جو ہے آپ کے رشتہ داروں کے حق ہیں، بہت سارے حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ تو انہی میں سے سب سے جو بڑا حق جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے وہ کیا ہے، زکوٰۃ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کل میں کچھ چیزیں بتانی رہ گئی تھی اس میں سے، تو وہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کا مجھے کنسیپٹ بتائیے کہ ہمارے دین میں جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا پہلے تو وہ بتائیے، روٹ ورڈ بتائیے، اور روٹ ورڈ سے جب آپ معنی نکالتے ہیں نا تو بہترین معنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل اصل معنی نکل کر آتا ہے۔ تو روٹ ورڈ بتائیے زکوٰۃ کا۔ نہیں، دیکھیے زا، کاف، اوپر کیا لگا ہوا ہے، کھڑا زبر، ٹھیک ہے، تو یہ الف ہے۔ زکا یس کی، زا، کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے، زا، کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، زکا یس کی۔
اسی سے نکلتا ہے تزکیہ. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنا تزکیہ کر لو، تزکیہ کر لو اپنا. یہ ورڈ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے کئی بار. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ جی، اپنے نفس کو پاک کر لو. ٹھیک ہے، اپنے نفس کا نفس کو کیا کرو؟ کلین کر لو. ٹھیک ہے، کلینزنگ کر لو اپنے نفس کی. تو یہ زکوٰۃ جب مال کی نکالی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ کہ مال کو اپنے پاک کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک معنی ڈکشنری میں آتا ہے زکا کا، زکا یسکی کا بڑھ جانا. ٹھیک ہے، بڑھ جانا. پاک ہونا اور بڑھ جانا دو میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ سے مال آپ کا کیا ہوتا ہے؟ بڑھ بھی جاتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ پاک کیسے ہو جاتا ہے مال؟ بتائیے. ہوں مال کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو سب سے پہلے انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان خود بھی پاک ہوتا ہے. پھر مال کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ مال میں جو آپ کو پتا ہے نا کہ ہر چیز میں شر بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں پہلو ہوتے ہیں. اگر مال خیر کا باعث ہوتا ہے تو مال بہت بڑے شر کا بھی باعث ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور خیر سے زیادہ مال میں کیا ہوتی ہے؟ شر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس شر سے پاک ہو جاتا ہے. اس کا جو وبال انسان کے اوپر پڑنے والا ہوتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مال کی جو برائی ہوتی ہے، مال کا جو میل کچیل ہوتا ہے، وہ جو مشکوک مال ہوتا ہے نا، شک و شبے والا، ویسے تو دور ہی رہنے کا حکم ہے کہ جس چیز میں جس مال میں شک ہو جائے تو اس چیز سے، اس بزنس سے، اس جاب سے انسان کیا ہو جائے؟ کیا رہے؟ دور رہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ آج کل جو جس طرح سے سسٹم بنائے گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر حلال کی کمائی بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں شک والی چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مشکوک جو مال ہے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے. ٹھیک ہے. تو مال کا شر دور ہو جاتا ہے، مال کا جو وبال ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. کہ مال کی جو پوچھ ہونی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے، حدیث میں آتا ہے. اور جب تک ابن آدم ان 5 سوال کے جواب نہیں دے دے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. اس کے پیر جما دیے جائیں گے کہ پہلے ان 5 سوالوں کے جواب دو، پھر تم نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے ایک سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور مال تم نے کہاں پر خرچ کیا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہو تو وہ کیا ہے؟ کانشیسلی ہی کیا ہے؟ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور زکوٰۃ نکل گئی مال کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مال اس کے لیے جائز ہو گیا، پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ آرام سے بھی کیا ہے؟ وہاں پر جواب دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے نا، یعنی کہ مال نکالتا ہے، تو یہ جو کنسپٹ بہت خوبصورت کنسپٹ ہمارے دین نے دیا کہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جگہ جگہ پر خرچ کرنے کی اور انفاق کرنے کی بات آتی ہے، خاص طور پر مومنین کے لیے. اور ہم نے متقین کی صفت میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کر دیتے ہیں. انتظار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اچھے کرے گا تب ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ ابھی تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور ابھی تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ متقی نہیں ہوتا، بلکہ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اسی وقت کیا کرے؟ خرچ کر دے. ٹھیک ہے. 2.5%، 2.5% ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پورے مال کی 2.5. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے. انسان مال کی محبت اپنے، یہ محبت انسان کے اندر ہوتی ہے. ہر کسی کو پیسہ پیارا ہوتا ہے نا، لیکن اس کی محبت کم کیسے ہو؟ مطلب اتنی محبت اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو بچا بچا کر رکھنے لگے ہیں نا. تو اس کی کم محبت ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان کیا کرے؟ اس کو خرچ کر دے. اور دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، 4 پارے کی سب سے پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
کہ آپ نیکی کو، نیکی کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس میں سے خرچ نہ کریں جس سے آپ کو بہت زیادہ کیا ہو، محبت ہو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے جب تک مال خرچ نہیں کرے گا، اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرے گا، تب تک کیا ہے وہ یہ لیول اچیو کرنا وہ جو ہے اس کے لیے امپاسبل ہے نیکی والا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ رکھا گیا کہ جو مال کی محبت ہے وہ انسان کے دل سے نکل جائے. جب مال کی محبت نکل جاتی ہے انسان کے دل سے تو کیا ہے، دوسروں کے کام بھی آ جاتا ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے لگاتا ہے، نہ کہ مال کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، سیونگ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ نہ کریں سیونگ کہ اسی میں لگے رہے پھر. ٹھیک ہے. کہ سیو کرنا ہے، سیو کرنا ہے، ہر وقت جو ہے اسی میں لگے رہے. ٹھیک ہے. سارا خرچ کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. انسان سارا بھی نہیں خرچ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. 1/3 خرچ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کا تو ہے ہی، بندھا ہوا ہی ہے، فکس ہے، 2.5 کر سکتا ہے، دینا ہی دینا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں کہ نماز کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا فرق بتائیے مجھے. ایک تو وہی ہو گیا کہ اللہ کا حق ہے اور ایک دوسرا بندوں کا حق ہے. اور کوئی فرق بتائیے. نہیں، فرض تو دونوں ہی ہیں، نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے. جی بارک اللہ فیک اسما. نماز کیا ہے، ہماری جسمانی عبادت ہے. ٹھیک ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنا جسم خرچ کرتے ہیں نا، اپنی طاقت خرچ کرتے ہیں. اور زکوٰۃ میں کیا کرتے ہیں ہم، زکوٰۃ ہے مالی عبادت. ٹھیک ہے. یعنی کہ زکوٰۃ میں ہم اپنے مال کے ذریعے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مومن کی زندگی کا ہر لمحہ کیا ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے نا. ہر سیکنڈ کیا ہوتا ہے اس کا عبادت میں. جو سچا مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری طرح نہیں بلکہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کا ہر منٹ کیا ہو جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کا قانون اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے نا. اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر رہتا ہے، تو مومن کی پوری زندگی، پورا دن کیا ہو جاتا ہے، پورے دن کا ہر سیکنڈ عبادت میں لکھا جاتا ہے. ایون نیند بھی کیا ہے، کتنی بار ہم نے پڑھا ہے نا کہ مومن کی نیند بھی کیا ہو جاتی ہے، عبادت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ 6-7 گھنٹے جتنا بھی سوتا ہے وہ بھی اس کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر مومن کا وہ بزنس، وہ مال عبادت نہ ہو، ہے نا. تو اس کے لیے بھی کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مال کے ذریعے کیا کرو، عبادت کرو، ہے نا. تو بدنی عبادت کیا ہو گئی، نماز ہو گئی، اور مالی عبادت کیا ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی. اچھا قولی عبادت کیا ہو گئی پھر، قولی عبادت کیا ہو گئی. ذکر ہو گئی. ٹھیک ہے. ذکر عبادت ہو گئی، تسبیح عبادت ہو گئی، اور قرآن پڑھنا، ہے نا، قرآن وغیرہ پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہو گئی، قولی عبادت میں آ گئی. جی کسی کو علم سکھا دینا، یہ بھی قولی عبادت میں آ گئی، ہے نا. تو اس طرح سے جی تلاوت کرنا، یہ قولی عبادت میں آ گئی. سمجھ میں آ گیا کنسپٹ مالی عبادت کا. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے. پھر حدیث میں آتا ہے جو دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. دل کی خوشی سے، یہ نہیں کہ دینی پڑے گی، فرض ہے، جیسے ہم نمازوں کے بارے میں کرتے ہیں نا کہ پڑھ لو بھائی فرض ہے. اسی طرح سے بے دلی سے کیا کرے انسان، زکوٰۃ دے دے تو کہ دینی پڑ رہی ہے، لے وہ اپنے مال میں سے خرچ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک. تو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ خوشی سے جو زکوٰۃ ادا کرے گا. دیکھیے دینی تو ہے ہی، ہے نا. ہماری ممی ہر سنڈے نا ہم سے برتن دھلوایا کرتی تھی. ہم بڑا مطلب پریشان ہوتے تھے، پاپا سے جا کے بار بار کہتے رہتے تھے. تو پاپا کہتے تھے کہ دیکھو دھونا تو ہے ہی، خوشی خوشی دھو لو یا رو پیٹ کے دھو لو. ٹھیک ہے. تو دینا تو ہے ہی زکوٰۃ، ہے نا. جب آپ کے پاس، آپ صاحب مال ہیں، آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، تو دینا تو آپ کو ہے ہی، کسی بھی حال میں دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو غصب کر لیں، ہے نا، اور آپ دے ہی نہیں، تو اس کا وبال بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، کہ آپ صاحب مال تھے اور آپ حیثیت والے تھے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کو
چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ بہت بڑی بڑی خود قرآن میں وہ ہیں وعیدیں ہیں کہ جو مال نہیں دیتا ہے اس کا مال کو پگھلایا جائے گا اور اس سے چہرے اور اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مال کیا بن جائے گا، گنجا سانپ بن جائے گا، اور اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، وہ اس کو ڈستا رہے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، ٹھیک ہے. پھر قیامت میں تو سزا ملے گی ملے گی، وہ الگ بات ہے کہ آپ دبا جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیز ہمیں دینی ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا سب کچھ تمہارا ہے، بس یہ اتنا سا نکال کر تم کیا کرو، دے دو، ٹھیک ہے، اتنا سا نکالو اور اتنا سا دے دو. اب وہ ہر حال میں آپ کو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہماری طرف سے کچھ بھی ہم اس کے اوپر اپنا حق نہیں جتا سکتے اس مال پہ. تو جب ہمیں دینا ہی ہے تو پھر ہم اللہ کی رضا، خالص نیت ہے نا، دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دیں، ٹھیک ہے. رو کر دینے سے اچھا، دل اپنا مار کر دینے سے اچھا کیا ہے، انسان خوشی خوشی اس کو دے دے، ٹھیک ہے. تو ہیلو، کیا ہے پھر انسان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میں نے یہ پوچھنا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جو بالکل محنت کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دیں؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، یتیم اور مسکین کے لیے آٹھ لوگ ہیں، بتا دوں میں کون کون مستحق ہیں جی زکوٰۃ کے. بتائیں. آٹھ جی لوگ، جی بتائیں. دیکھیے سورہ توبہ میں آتا ہے. جی سورہ توبہ کی، ایک منٹ رکیے میں آیت نمبر بھی نکال لیتی ہوں، یہ ریفرنس کے ساتھ نا بات کرو ٹھیک لگتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، ٹھیک ہے. جی فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی تنگ دست تنگ حال، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صرف اپنی جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں نا، بیسک نیڈس، جیسے روٹی، کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، اتنی ہوتی ہے، لیکن آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ جیسے اس کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اپنی بیماری پر خرچ نہیں کر سکتا ہے نا، اسکول کی فیس نہیں دے سکتا. یہ آ جاتے ہیں مسکین میں، ٹھیک ہے. اور مسکین وہ جو مانگے نہیں منہ سے، آپ خود سمجھ جائیں اس کے حالات کہ برے چل رہے ہوں گے نا. جیسے آپ کے ریلیٹیوس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے جی مانگتے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتے، تو وہ ہوتے ہیں مسکین. پھر عاملین علیہا، تھرڈ کیٹیگری بتائی، جو اس کا یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے ایک جگہ جمع ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو جمع کرنے کا کام، اس کو بانٹنے کا کام، تو لوگ تو چاہیے ہوتے تھے ڈیوٹی نبھانے کے لیے، تو پھر وہ اگر یہ ڈیوٹی کریں گے تو پھر ان کے کام رہ جاتے تھے، تو ان کو کون دے گا؟ تو ان کے لیے جو وہ نکالا جاتی تھی، سیلری نکالی جاتی تھی، وہ اسی زکوٰۃ کے مال میں سے نکالی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو تھرڈ یہ جی ہو گئے. پھر فورتھ مؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دل آپ کو مائل کرنے ہیں اسلام کی طرف. جیسے کبھی کبھی کچھ نان مسلم ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں کام وغیرہ کرتے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو وہ زکوٰۃ دے دیں تاکہ ان کا دل کیا ہو جائے، اسلام کے لیے جھک جائے، ٹھیک ہے، ان کے دل میں اچھا نرم جذبات پیدا ہو جائے کہ اسلام تو بہت اچھا دین ہے، اسلام جو ہے لوگوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا بھی ہے کہ جو لوگ نئے نئے دین میں داخل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سارا مال دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں. اب دیکھیے کچھ لوگ لالچ سے بھی ایمان لے آتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. تو فورتھ یہ ہو گئے. پھر وفر رقاب، یعنی کہ گردنیں چھڑانے میں، گردنیں آزاد، پہلے ہوتے تھے غلام، ان کو چھڑانے میں دیا جاتا تھا، اور آج ہیں جو بےچارے بے قصور لوگ جیلوں میں بند ہے نا، اور ان کو چھڑانے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے دین کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے مسجدیں، چاہے مدرسے، چاہے جہاد کے میدان، ٹھیک ہے، چاہے علم کے راستے ہیں نا، تو علم کے راستے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھانے کے لیے وفی سبیل اللہ، اس میں انسان جو ہے اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے. اور وہ اپنی سبیل مسافر،
اب تو خیر مسافر آتے ہی نہیں ہیں، لیکن پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو اس میں کیا تھا، زیادہ تر بہت دور دور کے لوگ ہوتے تھے، مہینوں سالوں سفر کر کے آتے تھے، تو وہ مسافر جو ہوتے تھے ان کو زکوٰۃ دینا واجب تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر مسافر نہیں ہے تو ویسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، اور خاص طور پر جو یہ تبلیغی جماعت والے لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں جن کے پاس اچھا خاصا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدرسے میں بھی بہت دور دور کے بچے ہوتے ہیں، بورڈنگ ہاؤس میں بہت دور دور کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور کچھ آپ دیکھیں کہ اتنا افسوس ہوتا ہے، ہماری بہن کے گھر کے پاس ایک مسجد ہے اور اس میں ایک مولانا صاحب تھے، مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا، اتنا افسوس ہوتا تھا کہ مطلب ان کو کھانے کے لیے بھی مطلب لوگوں کے وہ ہوتے تھے کہ کون دے گا آج، کون دے گا آج، کون دے گا، استغفر اللہ ربی۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں زکوٰۃ جو ہے جی مسجد کو دینا جائز ہے، ماں باپ کو نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور بھائی بہن کو دے سکتے ہیں۔ اگر بھائی بہن مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا رشتہ دار مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، ٹھیک ہے، یا ہسبینڈ شوہر کو، یا وہ شوہر جو ہے بیوی کو، یا بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، بچوں کو نہیں دی جا سکتی، اور ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ نہیں بیٹی بھی نہیں دے سکتی، آپ ویسے ہی دے سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ دیکھیے، ذمہ داری ہوتے ہیں نا، ذمہ داری جہاں پر ہے، جن کا فرض ہے آپ کے اوپر نان نفقہ، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پر جیسے اولاد کو پالنا آپ پہ فرض ہے، اب آپ یہ نہیں کہیں گی چلو یہ زکوٰۃ کا مال میں اپنے بچوں پر لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ والدین کی ذمہ داری آپ کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ الگ سے ہوگی، ٹھیک۔ ہاں صدقے میں تو سب چیزیں کاؤنٹ ہو جائے گی، آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی دیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، صدقے میں کاؤنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی زکوٰۃ جو ہے ایک پراپر سسٹم ہے اسلام کا، اور وہ سسٹم جو ہے سسٹم کے حساب سے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے پرسنٹ لکھی گئی ہے اتنے ہی، 1 سال آپ کے اوپر، آپ کے پاس وہ مال رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سونے کی زکوٰۃ کا 8 تولے کچھ ہے نا، کہ اتنے پہ دی جائے گی، چاندی اتنے پہ دی جائے گی، اور اس طرح سے مویشیوں کا، یعنی کہ جو جانور پالتے ہیں لوگ، ان کے اوپر جو ہے اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے، تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں اتنی؟ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے، انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے مال میں سے برکت اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مال میں سے برکت کا اڑنا کیا مطلب، ہم مال میں سے برکت مطلب ایک جگہ ایک بندے کے خرچ ہو رہے ہیں 100 روپے، اور اس جگہ اس بندے کے خرچ ہوتے ہیں 1000 روپے، ایسا تھوڑی ہے کہ پیسے رکھے ہوئے 1 لاکھ اور صبح کو اٹھے تو ملے خالی وہ جو ہے وہ 90,000، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہ مال آپ کا زیادہ زیادہ خرچ ہونے لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان وہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، برکت کر دیتا ہے۔ مان لیجیے 100 روپے تھے میرے پاس اور میں نے اس میں 10 روپے کیا کر دیے، زکوٰۃ دے دیے، وہ 90 روپے ہی کیا ہے میرے لیے 100 روپے پھر سے بن جائیں گے، اس میں میرے لیے 100 روپے کی ہی چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دینے کا، اور دینے کا کیا ہے، اس کی برکت اور جو ہے اس کی زحمت ہے، ٹھیک۔ پھر آتا ہے حدیث میں کہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتی ہے قوم، ادھر بارشیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، روک لیتا ہے، ٹھیک۔ پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سونے کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت کو دینا واجب ہے، جو یوز کرتا ہے، یعنی کہ عورت اس سونے کو یوز کر رہی ہے تو عورت یہ نہیں کہے گی کہ یہ شوہر میرا زکوٰۃ میں کیوں لوں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنی چیز بیچ دے، ٹھیک ہے، اپنا وہ سونا بیچ دے اور اس میں سے زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے۔ آدھی بات سمجھ میں؟ تو جو یوز کرتا ہے وہی زکوٰۃ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور ان کی بیٹی ساتھ میں تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے کڑے پہنے رکھے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ کنگن قیامت کے دن آگ کا کنگن تمہیں بنا کر پہنایا جائے، ٹھیک ہے، تو تم اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو عورت پر دی گئی ہے،
اچھا کچھ لوگ نا کیا کرنے لگے ہیں آج کل، میں نے ابھی بیچ میں ہی سنا تھا، ہماری تنظیم میں میٹنگ ہوئی تھی کہ انہوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کرنا شروع کرا کہ جیسے ان کے 4-5 وہ ہیں، 2 بچے ہیں سمجھ لیجیے، انہوں نے آدھا سونا اس کے نام پہ کر دیا، آدھا سونا اس کے نام پہ کر دیا کہ یہ مالک ہو گئے، یہ مالک ہو گئے۔ اب جن کو آپ نے مالک بنا دیا اور پھر آپ بچ گئیں اس طریقے سے زکوٰۃ دینے سے، پھر وہ آپ یوز اگر نہیں کر رہی ہیں تب تو یہ چیز جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر رہی ہیں تو اس سونے کو نام پہ کرنے کے باوجود تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ دیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہیلہ سازی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنی ہے۔ سونا بیچنے کا اختیار اگر عورت کو نہیں ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس میں کیا کہوں میں، بتائیے؟ پہننا کم کر دے، پھر اتنا ہی پہنے جس پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الگ ہٹا کر رکھ دے، اور پھر وہ کنونس کرے اپنے شوہر کو یا جس کی بھی چیز ہے وہ اس کو کنونس کرے اور ان کو بتائے کہ کیا وبال ہوتا ہے نا، زکوٰۃ کا مال آ کر سانپ بن جائے گا۔ سانپ سے تو ویسے ہی دور سے بھی انسان اتنا ڈرتا ہے، نام سے بھی اگر کسی کا سن لیتے ہیں ہم، ہے نا، کہ سانپ نے ڈس لیا ہے تو روح کانپ جاتی ہے نا، تو پھر آپ سوچے کہ گلے میں آ جائے گا، وہ آپ کو ڈستا رہے گا، استغفر اللہ ربی، ٹھیک ہے؟ نہیں تب بھی رکھا ہوا تو آپ کے مطلب ہی کے لیے تو رکھا ہوا ہے نا وہ ٹھیک ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ دیں گی، آپ کے یوز میں ہے وہ، چاہے وہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ جی 8 تولے پر۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورکعوا، ہاں اس سے کم ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم پر نہیں ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو، ٹھیک ہے، رکوع کرنے والے۔ اب دیکھیں یہودیوں کے یہاں جیسے ہمارے یہاں ہم کیا ہے، ایک پراپر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے نا، سجدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں یہ رکوع اور سجدے کا سسٹم نہیں تھا، بس تھوڑا سا آگے، مطلب سمجھ لیجیے بہت کم جیسے جھکا جاتا ہے نا، اس طرح سے جھک کر ہی وہ کیا کرتے تھے؟ رکوع کر لیا کرتے تھے، اس پوزیشن پر جس طرح ہمیں سکھائی گئی ہے رکوع کی پوزیشن، اس طرح جو ہے وہ رکوع نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ راکعین کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ راکعین کون ہوتے ہیں؟ اس وقت راکعین کون تھے؟ امت مسلمہ تھی، ہے نا؟ اس وقت کے راکعین کون تھے؟ امت مسلمہ تھی، سارے مسلمان صحابہ اکرام تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جوائن کر لو، ان لوگوں کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ ان کو دیا کہ تم کیا کرو، الگ الگ مت رہو اور ان لوگوں کو جوائن کر لو، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہو جاؤ، ان کے ساتھ نمازیں ادا کرو، ان کی جماعت میں شریک ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اس بات میں جیسے کہ کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جماعت سے نماز ادا کرنے کا بھی اشارہ موجود ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا کیا مطلب؟ سارے کے سارے ایک ساتھ رکوع کرو، ہے نا؟ یعنی کہ جماعت کے ساتھ کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہود کے یہاں جماعت کا کنسپٹ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے نا؟ اور یہ کنسپٹ کس کو دیا گیا؟ مسلمانوں کو دیا گیا، تو ان کے یہاں یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم کیا کرو؟ جماعت سے نماز ادا کرو۔ تو جیسے کل بھی میں نے آپ کو جماعت کی نماز کی اہمیت بتائی تھی، ہے نا، کہ بہت ساری سوشل جو ویلیوز ہیں وہ جماعت کی نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر ڈیولپ کر دیتی ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ تاکید، کتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے جماعت کی نماز پڑھنے پر۔ تو ایک نابینا صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر آئے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو کیا ہے، نابینا تھے، کوئی تھا بھی نہیں جس کے ساتھ وہ آ جائے، تو ظاہر ہے اب کیا کرے گا انسان، اندھا ہے تو گھر میں ہی پڑھے گا نماز، ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو مسجد میں آنا تمہارے لیے ضروری ہے، پھر کوئی رخصت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد سے لے کر
اپنے گھر تک ایک ڈوری جو ہے باندھ لی تھی اپنی کمر میں، ٹھیک ہے، اور وہ اس ڈوری کے سہارے سہارے کیا تھے، مسجد تک آ جایا کرتے تھے، اور پھر اس ڈوری کے سہارے سہارے ہی واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو سوچے ہے نا، پھر آتا ہے کہ حدیث میں کہ جب کوئی آدمی مسجد کے لیے نکلتا ہے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک کتنی بڑی سعادت ہے نا، کہ انسان کا ہر قدم کیا ہو جائے، نیکی کمانے کا ذریعہ بن جائے، نیکی کمانے کا اجر بن جائے۔ بہت زیادہ مطلب اتنی خوبصورت حدیث مجھے یہ لگتی ہے کہ سوچیں فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے گناہ اتنی دیر معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں ایک اور بڑی سعادت کے حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، ہے نا، قیامت کے دن 7 لوگ جو ہے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا، وہ شخص جس کا دل کہاں اٹکا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز میں اٹکا رہتا ہے۔ تو کتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہوگی نہیں، صرف 7، اتنی ساری مومن کی کوالٹیز میں سے صرف 7 کوالٹیز کو کہا گیا کہ وہ کوالٹی والے جس کے اندر ہوگی وہ کیا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ٹھیک، پھر اور دیکھیے کہ پتہ نہیں میں سب کے نام بھول گئی ہوں، ہمارے پاپا ہی مجھے تھا صحیح واقعہ، ٹھیک ہے، بعد میں میں نے اس کو دیکھا بھی کہ صحیح تھا یہ بالکل واقعہ۔ تو ہمارے پاپا ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھے جن کی ایک بار عشاء کی نماز جو ہے وہ ہو گئی، مطلب جماعت سے وہ ہو گئی، جماعت سے ادا نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے گھر میں ادا کر لی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جب سوئے رات میں، ہاں ہاں ہاں، یہ ہے نا حدیث کہ وہ کہ جس نے جماعت سے نماز ادا نہیں کری تو وہ گھر میں اپنے 27 بار بھی نماز پڑھے تو تب بھی جو ہے اس جماعت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بار نہیں بلکہ 27 بار عشاء کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب وہ یہ چیز کا کفارہ وہ ادا کر لیں۔ تو پھر جب وہ سوئے رات میں تو انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے کہ دو ساتھی ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اپنا یہ سب ڈسکشن اب بند کر دیجئے، 8 تولہ 10 تولہ، ٹھیک ہے، آدھی بات سمجھ میں ختم کر دیجئے، کلاس کو سنیے، کلاس پہ کنسنٹریشن رکھیے، ٹھیک ہے۔ 1 تولے میں 10 گرام ہوتا ہے، آدھی بات سمجھ میں، اب اس کو ختم کر دیجئے، یہ تو جنرل نالج ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو تھے وہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے 2 ساتھی ہیں اور ان کے پاس گھوڑے ہیں، لیکن وہ گھوڑے بہت زیادہ تیز نہیں ہیں، اور ان کے پاس گھوڑا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ چلتے ہیں، چلتے چلتے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اب یہ دوڑتا ہوئے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے جو ہے ان کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اتنی ہی دور ہو جاتے ہیں، پھر یہ قریب تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اتنی ہی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ صبح اٹھے انہوں نے اس کی خواب کی تعبیر پوچھی کسی سے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، انہوں نے آگے پیچھے کے حالات ان سے پوچھے کہ کیا ہوا تھا اور اس دن کے بارے میں کچھ بتاؤ جس دن تم نے یہ خواب دیکھا تھا، اس رات کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری عشاء کی نماز قضا ہو گئی تھی اور میں نے جو ہے 27 بار پڑھی تھی۔ تو مطلب وہ ان کو یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ 27 بار پڑھ کر بھی وہ جو 2 ساتھی ان کے جنہوں نے جماعت سے نماز ادا کی ہے ان کے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، بہت بڑی سعادت ہے جس کو مل جاتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے انسان آپ دیکھیں کہ دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کا جو یہ جماعت کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے یہ بہت ساری خیر و بھلائیوں کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب انسان مسجد کو جاتا ہے، سبھی لوگ جاتے ہیں مسجد میں، تو آس پاس کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتی ہیں باتیں، ہے نا، کہ کس کے گھر میں کون بیمار ہے، کس کے گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، آپس میں ڈسکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا مسئلہ وہاں پر بیان کرتا ہے، کوئی مسجد سے ایبسنٹ ہو گیا، کسی دن نہیں آیا، تو کیا ہوتا ہے لوگ اس کی خیر خیریت کو جاتے ہیں، پوچھنا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیوں مسجد نہیں آئے۔ تو ایک جو ہے میل ملاپ بھائی چارہ جو ہمارے دین کا کیا ہے، بہت فنڈامنٹل اصول ہے نا، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اصول ہے کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہے نا، یونٹی ہونی چاہیے، تو وہ یونٹی کیا ہو جاتی ہے، قائم۔ افسوس ہوتا ہے کہ جو فرقے والے لیبل لگا دیے ہیں مسجدوں پہ اور
بہت زیادہ مطلب ڈسکرمنیشن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام پوری امت کی کیا کرے، خیر کرے اس معاملے میں. تو مسجد بھی کیا ہو جاتی ہیں، خالی ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ایک فرقے کا لیبل لگا دیا تو دوسرے فرقے والا اس مسجد میں تھوڑی جائے گا، ہے نا. وہ تو یہ کہے گا کہ بھائی میں اس میں کیوں جاؤں، یا ان کو کیوں آنے دیا جائے گا کہ تم آ کر یہاں پر بول لو یا یہاں پر نماز پڑھ لو. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ جماعت کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جیسے جو ریگولر نماز کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ریگولر جو جن کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی اور وہ کسی دن نہیں جاتے ہیں، تو فرشتے ڈھونڈنے لگتے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے، کہ مسجد روزانہ آتا تھا، ہم اس کو آتے جاتے دیکھتے تھے، آج کیا ہوا اس کو. تو فرشتے وہاں پر اس کو سمجھ لیجیے ایک سرچ آپریشن ان کا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں، یہ ہے کہاں پر. ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا کرتے ہیں، گھر تک اس کے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک. گھر میں دیکھتے ہیں اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا آپ نے بیماری میں بھی کتنے خوش رہتے ہیں نا. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ جماعت کی نماز کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرشتے آپ کو گھر میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی آئے کیوں نہیں تم، ہے نا. تو سوچیں جب فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے تو جب انسان کے اندر، ایک معاشرے کے اندر نماز کا سسٹم قائم ہو جائے تو پھر کیا انسان کو پوچھنے کے لیے نہیں جایا کریں گے کہ تم جی رہے ہو، مر رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا حساب کتاب چل رہا ہے نا. یہ نہیں ہوگا پھر کہ جیسے کہ آج کل، جیسے میں کل بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ گھر گھر میں کوئی مر جاتا ہے، 3 دن کے بعد اس کی باڈی نکل کر آتی ہے کہ لے یہ تو مر گئے. ٹھیک. تو یہ پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز میں جو آپ کو بتا رہی تھی، یہاں پر رکوع کی بات کیوں آئی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ٹھیک. ڈائریکٹ نماز بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لو، یا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز قائم کر لو. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں صرف رکوع مراد نہیں ہے بلکہ پوری نماز ہی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور رکوع جو ہوتا ہے نماز کا ایک بہت امپورٹنٹ رکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک رکن ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ اہم رکن ہوتا ہے. رکوع کے بنا نماز نہیں ہوتی. ان رکن میں سے ہوتا ہے جن کے بنا نماز، سجدوں کے بنا نماز نہیں ہوتی، ہے نا، قیام کے بنا نماز نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں نماز میں کیا ہے، فرض ہیں. بہت ساری چیزیں نماز میں سنت ہے کہ اگر آپ نے وہ سنت چھوڑ دی تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو چیزیں فرض ہیں وہ نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اسی میں سے ایک رکوع ہے کہ جب تک آپ رکوع نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پارٹ لے کر پورا کل جو ہے مراد لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں جز اور کل. نماز کیا ہے، کل ہے، اور رکوع کیا ہے، اس کا جز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جز کہتے ہیں پارٹ کو. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ جز مراد لے کر پورا پارٹ مراد لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں ہی آگے جب آپ پڑھیں گی تو ایک آیت آئے گی کہ تم کیا کر لو، اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. ٹھیک ہے. قبلے کی ڈائریکشن کے بارے میں آیا کہ اپنے چہرے کے ادھر پھیر لو مسجد حرام کی طرف. اچھا، صرف چہرہ تھوڑی نا پھرنا ہوتا ہے بلکہ پورے کی پوری باڈی ہی کیا کرنی ہوتی ہے، پھیرنی ہوتی ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھڑے میں اس ڈائریکشن میں اور صرف چہرہ آپ ادھر کر کے نماز پڑھ لیں، ایسے ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک پارٹ مراد لیا، ایک جز مراد لیا، اور اس سے ایک جز کی بات کری اور مراد کل لیا. ٹھیک ہے. پوری باڈی ہی پھیرنی ہے کیونکہ چہرہ کیا ہوتا ہے، باڈی کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے. اور جہاں پر انسان کا چہرہ ہوتا ہے وہیں پر باڈی بھی کیا ہو جاتی ہے، اپنے آپ ہی گھوم جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے کیا ہے، پوری باڈی مراد نہ لے کر صرف کیا لیا اللہ تعالیٰ نے، ایک چہرے کی بات کی. اسی طرح آپ یہاں پر بھی دیکھیے کہ پوری نماز یہاں پر نہیں کہہ کر بلکہ کیا کیا، رکوع کا نام لیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم کیا کرو، رکوع کرو. ٹھیک ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ آیت یہاں تک ہی تھی. اور اگلی آیت پر چلیں. ورڈ ٹو ورڈ کون کرے گا؟ آیت نمبر 44. کیوں فریدہ آج کل آپ نہیں کر رہی ہیں؟
جلدی سے بتائیے کون کرے گا؟ میں کر دیتی ہوں. جی کر دیجیے، بارک اللہ فیک، جلدی سے کر شو دیجیے. کر دی اسکرین پر شو کر دیجیے آیات. اچھا اچھا، ایک منٹ رکیے. ہو گئی شو؟ نہیں. اچھا، ابھی دکھ رہی ہے؟ جی جی ہو رہی ہے ابھی، ویٹنگ میں. ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگ، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے. جی ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. تو دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کو، کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ ان کی برائیاں بھی گنائی ہے نا، کہ تم کیا کرتے ہو، تم یہ کام غلط کرتے ہو، تم یہ کام غلط کرتے ہو، ہے نا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ کی آیتیں بیچ دیتے ہو، ہے نا، یہ مت کرو، کافر بن جاتے ہو، یہ مت کرو. ٹھیک ہے، تو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیے کہ نماز ادا کرو، ہے نا، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی برائی یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہوں جی، خود نیکی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے سر، گیٹ پہ کوئی آیا. ہاں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی، تو کیا کمی تھی ان کے اندر کہ لوگوں کو تو حکم دیتے تھے کہ تم کیا کرو، نیکیاں کرو، اور اپنے آپ کو کیا تھے، بھول جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. جلدی سے بتائیے یہاں پر واو کا میننگ کیا ہوگا؟ نہیں، اور نہیں ہوگا، حالانکہ تم کیا کرتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ دوسروں کو نصیحتیں کرنا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے نا، اور دوسروں کو لیکچر دینا، ٹھیک،
کہ مت کرو وہ مت کرو، یہ کر لو وہ کر لو، جھوٹ مت بولو، ہے نا، چوری مت کرو، تقوی اختیار کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر لو، ٹھیک ہے. یہ دوسروں کو لیکچر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنا عمل بدلنا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یہی بات جو ہے بتا کر ہمیں بھی کیا ہے، نصیحت کر رہے ہیں کہ تم بھی یہ مت کیا کرو. اور خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا علم دیا ہے، تو ان کو تو یہ چیز بہت زیادہ کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا قانون کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی رولس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ریگولیشنز دیے ہیں، انسان کو سب سے پہلے اپنے گلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر جب انسان اپنے گلے میں جب وہ پٹا ڈالے گا اللہ تعالیٰ کی غلامی کا، تبھی کیا کرے گا، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنا سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے صرف باتوں باتوں کے ذریعے جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لانا. یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کی ہے، یہود کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو سب سے زیادہ دعوت دینے والی چیز ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، لوگوں کو تو بہت زیادہ نصیحت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. سورۃ الصف میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 28 پارے میں ہے، 28ویں پارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، کیوں تم وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ صرف وہی باتیں کہا کرو جو تم کیا ہے، کرتے ہو، ٹھیک ہے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ کیا ہے، گھناؤنی ہے، بہت ہی زیادہ بری ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. سورہ صف کی آیتیں ہیں. تو اچھا ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس آیت سے یہ بھی غلط فہمی اخذ نہیں کی جائے کہ ہم خود تو نماز نہیں پڑھتے، خود تو ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، خود تو ہم پردہ نہیں کرتے، اس لیے ہم دوسروں کو بھی نہیں بتائیں گے، ڈر لگتا ہے پہلے ہم خود کر لیں، ٹھیک ہے. یہ آتی ہے نا غلط فہمی، آتی ہے یہ غلط فہمی اس آیت کو پڑھ کر. لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کو نیکی کی بات بالکل بھی نہیں بتا سکتے. یہاں پر صرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دوسروں کو تو نیکی کی بات بتاتے ہو، خود سب سے پہلے کیا ہے کرنی چاہیے، خود فکر ہونی چاہیے. تو یہ فکر آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں جب انسان خود کرتا ہے، چاہے وہ دوسروں کو بتائے یا نہیں بتائے، تو انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے کرنا چاہیے، یہ کرتی ہیں نا، یہ تو نیکی کا عمل ہے، اور یہ کرتی ہیں نا. آپ خاص طور پر جو قرآن جیسے آپ پڑھ رہی ہیں قرآن، اور آپ کوئی بھی عمل کریں گی تو آپ کے گھر والوں کی طرف کیا میسج جائے گا کہ یہ کرتی ہیں تو صحیح ہوگا، ہے نا، یہ کرتی ہیں تو اچھا ہی ہوگا. کسی برائی سے آپ بچتی ہیں اور آپ جو ہے وہ عمل کے ذریعے دکھاتی ہیں کہ ہم اس برائی سے بچ رہے ہیں. مان لیجیے بے حیائی سے، بے پردگی سے آپ بچی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کے گھر والوں کے پاس کیا جائے گا، آپ کے عمل کا ہی میسج جائے گا. اب دیکھیں بچوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ نماز پڑھ لو. بچے کیا کرتے ہیں، جب ماں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے بچے خود آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے شیخ صاحب تو اتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی ہے، مطلب بڑا ہو گیا ہے، وہ بے نمازی ہے، آپ نے اس کو ٹوک ٹوک کر مطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اپنی 2 رکعت نماز اور بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے. جب آپ کو نماز میں مصروف دیکھے گا انسان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے پورے دل سے نماز پڑھی ہو اور کسی کو موٹیویشن نہیں ملی ہو، کسی کو جو ہے ایک اچھا میسج نہیں گیا ہو آپ کی نماز کا، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں جیسے میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ انسان اگر خود نہ کرے تو وہ کسی کو بھی نہیں بتائے. مان لیجیے کہ کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے، اب وہ کسی سے یہ نہیں کہے کہ بھائی سچ بولو. اب وہ انسان یہ سوچے دل میں کہ میں خود تو سچ بولتا نہیں ہوں، میں تو جھوٹ ہی بولتا ہوں، اب میں کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سچ بولو، ٹھیک ہے. اگزامپل جیسے کہ میں آپ کو دیتی ہوں، کس چیز کا دوں، مان لیجیے کوئی انسان بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ ڈرنک وغیرہ کرتا ہے، بہت زیادہ کیا ہے، شرابی ہے. اب کیا وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا، اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم شراب مت پیو، وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی مجھے یہ غلط لت لگ گئی ہے، تم مت پینا، تمہیں یہ غلط لت نہیں لگنی چاہیے. اب مان لیجیے کہ
میں جو ہوں وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتی ہوں، تو کیا میں کسی کو نہیں بتاؤں کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھے؟ بتا سکتی ہوں نا میں کسی کو بھی کہ بھائی تہجد تو بہت زیادہ فضیلت کی نماز ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے، تو یہ نماز تو سبھی کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی عمل انسان کوشش کرتا ہے کرنے کی اور باوجود کوشش کے اس سے نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کسی کو فکر کر کے بتائے کہ تم یہ کام کر لو، ہم سے نہیں ہوا، تب کیا ہے اس انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ بتا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں بھولا ہے، بس وہ کر نہیں پایا ہے نا، اور کسی وجہ سے اس گناہ میں پڑ گیا، تو اب وہ دوسروں کو کیا کرے، اس گناہ سے روکے، اس کے اوپر وہ چیز اور زیادہ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے جائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کے اور اس غلط عادت کے وبال بھگت چکا ہے نا، اور اگر کوئی نیکی وہ نہیں کر پا رہا تو وہ یہ بھی بھگت چکا ہے کہ اس نیکی نہیں کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی توفیق سے کیا ہوں، دور ہوا ہوں، ہے نا۔ تو دونوں چیزیں آ گئی کہ جب انسان خود کرتا ہے تو پھر دوسرے کیا ہوتے ہیں، اس کے عمل کو دیکھ دیکھ کر بدلتے ہیں، اور دوسری چیز آ گئی کہ انسان نہیں کرتا ہے اور وہ اس کے دل میں تڑپ ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ مان لیجیے کسی کے اوپر ابھی زکوٰۃ کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے، مان لیجیے میرے اوپر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن کیا میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ادا کرنی چاہیے، 2.5% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فکس کر دی ہے، بتاؤں گی نا، بس میں ابھی کیا ہے دے نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ غلط فہمی نکالی جاتی ہے کہ جب تک انسان خود کام نہیں کرے تو وہ دوسروں سے نہیں کہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ انسان پوری کوشش کر لے اس عمل کو کرنے کی اور اس سے باوجود کوشش کے نہیں ہوا اور تب وہ کسی کو بتا رہا ہے، یا کوئی گناہ وہ کرتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے لوگ اس گناہ میں نہیں پڑیں، تو وہ آرام سے بتا سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایک کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، مان لیجیے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ آپ سے کہے، آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور وہ کوئی آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ سے وہ کہے کہ نماز پڑھ لو، تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ پہلے خود تو پڑھ لو، دوسروں کو کیا بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں میں یہ بات کہہ رہی ہوں، ذرا بتائیے کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ نصیحت سے منہ موڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو حضرت عمر کا بار بار بتاتی ہوں کہ حضرت عمر کیا تھے۔ حضرت عمر کو بیچ راستے میں کوئی بھی ٹوک دیا کرتا تھا کہ عمر ایسا کر لو، عمر اللہ سے ڈرو، ہے نا، تو حضرت عمر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کون ڈرنے والا ہے نا، پہلے تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اپنے گریبان میں جھانکو تم کیا ہو، ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کسی کے ساتھ رویہ نہیں رکھنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، انسان اس عمل سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، بتائیے۔ نصیحت کیسی بھی ہو، کتنا ہی آپ اس پر عمل کرتے ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ کر لو تو پھر اس نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو کرتے ہیں ہمیں کیا بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اچھا، اب یہاں پر کنڈیم کس کو کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کیوں کی ہے اور کس کی ہے، کس وجہ سے کی ہے نا، کہ تم لوگوں کو کیا بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو، ہے نا، لوگوں کو تم جو ہے نیکی کا حکم دے رہے ہو، تورات کے احکام، یہود کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تورات کے احکام کیا ہے لوگوں کو بتاتے رہتے ہو، ہے نا، کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے اس چیز پر عمل کرنے کی، اور جب اپنا موقع آ جاتا ہے کہ اس چیز پر اب عمل کیا جائے تو کیا کرتے ہو تم، اس بات کو کھا جاتے ہو، ہے نا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو منا رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آواز آپ کے اپنے ہی کان میں جا رہی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے وہ بات کیا ہے، آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات، آپ کے دل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ پہلے تم اس بات کو کر لو، ہے نا، تم اس عمل کو کر لو، تم کیوں نہیں کر رہے، ہے نا، دوسروں کو تو بتا رہے ہو، پہلے تم بھی تو کرو، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتائیے۔ ہم کوئی ابھی آپ کلاس میں آپ کو میں کچھ بھی بتا رہی ہوتی ہوں تو میرا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو نہیں کر رہی، مجھے کرنا چاہیے یہ کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو فیکٹ ہے کہ انسان کی کوئی بھی اچھی بات یا کسی بھی برائی سے روکنے کا جو حکم ہوتا ہے، انسان کے اپنے ضمیر اس کی پہلے گواہی دیتا ہے، انسان کے اپنے کانوں کی طرف وہ بات پہلے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب بتاتا رہتا ہے، ایک بات کو بتاتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو اس کو کیا کرتا ہے، توفیق دے دیتا ہے اس عمل کو کرنے کی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ دیکھیں جب ہم نے سورہ فاتحہ یہاں پر سٹارٹ کی تھی،
ٹھیک ہے، تو آپ خود سمجھ سکتی ہوں گی اپنے اپنے حال کے، جب ہم نے سورہ فاتحہ سے پہلا پارہ شروع کیا تھا تو ہمارا کیا حال تھا، اور الحمدللہ اب ہم جو ہے کچھ نہ کچھ تو چینج آیا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں کہ بالکل کوئی بھی چینج نہیں ہوا ہو، ہے نا؟ کچھ نہ کچھ عمل بدلا ہوگا. سورہ فاتحہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، تو ہماری نماز ہی اچھی ہو گئی ہوگی، ہم نماز میں ہمارا دل لگنے لگا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. 0.1% تو چینج کیا ہے انسان کے اندر آتا ہے جب وہ ایک چیز کو بار بار اس کے اندر ریپیٹ ہوتی رہتی ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے. قرآن پڑھنے بیٹھتے ہوں گے، میں کہہ رہی ہوں کوئی عمل نہیں بدلا، لیکن جب آپ قرآن کھولتی ہوں گی اور قرآن کا یہ اتنا پارہ پڑھ لیتی ہوں گی، الحمدللہ سمجھ لیجیے کہ 1/4 پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اتنا پڑھتی ہوں گی تو آپ کو کم سے کم یہ ہوتا ہوگا کہ اب مجھے پتا چل گیا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آفرین، پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ تعالیٰ اب جوڑی رہیے. اب آئی ہیں آج آپ کی فرسٹ کلاس ہے تو ایسا مت سمجھیے کہ کچھ نہیں آئے گا اور میں نہیں سمجھ پاؤں گی، آ جائے گا. ٹھیک ہے، بس لگی رہیے. بہت سارے لوگ لیٹ جوائن ہوتے ہیں، دیکھیے آج ظاہرین نے ترجمہ کیا ہے اور ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، دیکھیے کتنا بہترین ترجمہ کیا ہے. یہ بھی نئی آئی ہے، ٹھیک ہے، 1-2 ہفتے پہلے ہی جوائن ہوئی ہے. تو پریشان مت ہوئیے، ٹھیک. تو کچھ نہ کچھ تو انسان کے عمل میں کیا آتا ہے، چینج آتا رہتا ہے جب وہ ایک بات بتانے لگتا ہے. لیکن ان کا کیا حساب تھا، یہ جو یہود کے علماء تھے، یہود کے جو اسکالرس تھے، ان کا یہ حساب تھا کہ ان کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آ رہا تھا. جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، مغضوبی علیہم. ٹھیک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوبی علیہم کہا، اللہ کا غضب ان پر نازل کیوں ہوا، کیونکہ علم بہت تھا، عمل زیرو تھا، ہے نا؟ تھوڑا سا بھی عمل نہیں تھا، زیرو زیرو بالکل. ٹھیک ہے، عمل میں تھے 100%، وہ سوری علم میں تھے 100%، عمل بالکل زیرو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کیا لگتی ہے، بہت زیادہ بری لگتی ہے کہ تھوڑا بہت جو انسان نے سیکھا اور جو آگے وہ کنوے کر رہا ہے اس پہ کچھ تو عمل کر لینا. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ اپنے اسکالرس کی اگر ہم بات کریں، اپنے سلف صالحین کی بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں، اور خاص طور پر اگر میں امام مسلم رحمہ اللہ کی بات کروں جنہوں نے صحیح مسلم بھی لکھی ہے، تو بہت سارے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، حفظ کیا کرتے تھے نا پہلے. حافظ صرف قرآن کے حافظ نہیں ہوتے تھے، حافظ ان کو مانا جاتا تھا جن کو 1000-2000 حدیثیں یاد ہو جاتی تھی سند کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی تھی تو میں اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیتا تھا، مجھے وہ حدیث یاد ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ مطلب یہ کتنی بہترین بات ہے. اور قرآن پر بھی آپ دیکھیے، جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھتی ہیں اور قرآن پر سوچتی ہیں کہ عمل کریں تو آپ کو قرآن کی آیتیں بھی یاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایکسپیرینس بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی بات ہے، یہ ایکسپیرینس بات ہے کہ بہت جلدی حفظ کر لیتا ہے انسان. دیکھیں نا آپ لوگوں نے جو کانشیسلی پڑھتے ہیں اور تھوڑا شعوری لیول پر آ کر جو قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ بہت جلدی 1-2 سال. ایک لڑکی کا میں نے سنا تھی 6 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ عمل کی بات ہوتی ہے کہ جس چیز پر انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے آپ کو زکوٰۃ کا بتایا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، 8 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو بتائی. اب آپ جب وہ زکوٰۃ دیں گی، ہے نا، تو کیا کریں گی، اس آیت پر عمل کریں گی. آپ ڈھونڈیں گی کہ مستحق 8 لوگ ہیں، ان میں سے مجھے کون کون مل رہے ہیں. آپ کو وہ آیت اپنے آپ آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گی. کتنی ساری قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سب کو یاد ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، میں سمجھ لیجیے جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہے وہ بھی یہ آیت کیا ہے بول دیتا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین. افسوس ہوتا ہے نا کہ اسٹیٹس تک رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سب کو یاد ہوتی ہے نا. جب صبر کا موقع آتا ہے انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہے نا کہ بس صبر کر لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ساری آیتیں انسان کو کیوں یاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمل کرتا ہوتا ہے نا وہ اس پر. اچھا، ہاں ہاں آ رہی ہوں، رک جا. اچھا ٹھیک ہے، ہماری کلاس کے بچے تو نہیں بتا رہے ہیں ہمیں 12 سے ٹائم اوپر ہو گیا. آگے بات سمجھ میں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میں کل اور زیادہ ایلیبوریٹ کر کے بتاؤں گی. ابھی اتنی بات سمجھ لیجیے کہ یہ چیز کہ انسان کیا کرے، دوسروں کو لیکچر دے اور خود اس پہ عمل نہیں کرے. اللہ کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر گزرتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. دعا پڑھ لیجیے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.